ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام ان کے ساتھ مشفقت و محبت کا معاملہ فرمایا پیغمبر علیہ السلام کے خاص توجہ کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ احد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور یہ بہت نوعمر تھے اور ان کی کئی بہنیں تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی اس قافلے میں شامل تھے، لیکن جس اونٹنی پر وہ سوار تھے وہ بڑی سست رفتار تھی اور قافلے کے ساتھ چلنا بھی اس اونٹنی کے لیے مشکل ہو رہا تھا کیونکہ بہت کمزور تھی اور لاغر تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری تو قافلے کے ساتھ بھی نہیں چل پا رہی، تو خود نبی کریم علیہ السلام خود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اتنے ہلکے ہلکے کیوں چل رہے ہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری سواری ہی سست رفتار ہے، قافلے میں شریک دوسری سواریوں کا ساتھ ہی نہیں لے پا رہی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو ایڑ لگائی، جسے کچوکا لگانا بھی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے تصرف اور آپ کے دست مبارک کی برکات اس انداز میں ظاہر ہوئی کہ پھر تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کی برق رفتاری کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، پھر تو وہ سب سے آگے نکل گیا۔ کہاں تو اتنی سست رفتار کے قافلے والوں کے ساتھ نہیں چل پا رہی، اور کہاں اتنی تیزی اس اونٹنی میں آ گئی کہ قافلے والوں کو پچھاڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے نکلتے دیکھا تو عذراء مذاق حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، بڑی تیزی آ رہی ہے اور گھر پہنچنے کی بڑی جلدی لگ رہی ہے، سب سے آگے نکلے چلے جا رہے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سب آپ کی توجہات ہی کی برکات ہے، ورنہ میں تو سب سے پیچھے تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اونٹنی صحیح چلنے لگی تو ساتھ ساتھ چلو، اتنی جلدی کیوں ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس لیے جلدی گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ شادی ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع بھی نہیں ہوئی اور آپ کو کوئی شکوہ بھی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی اور پھر پوچھا کہ جابر کسی کنواری سے نکاح کیا ہے یا کسی مطلقہ اور بیوہ کو نکاح ملا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک مطلقہ اور تجربہ کار عورت سے نکاح کیا۔ آپ نے فرمایا فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، تم تو نوجوان ہو، کسی کنواری سے شادی کی ہوتی، کنواری کو اپنے نکاح میں کیوں نہیں لائی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ میرے گھر میں بہنیں ہیں، اگر میں کسی نوعمر کنواری لڑکی کو
اپنی زوجیت کے لیے منتخب کرتا اور بیوی بنا کر لاتا تو میری بیوی بھی بہنوں میں سے ایک بن جاتی. یعنی جس طرح وہ ناتجربہ کار ہے اسی طرح میری بیوی بھی ناتجربہ کار ہوتی تو سب ایک ہی عمر کی ہو جاتی. میں نے سوچا کہ کسی تجربہ کار عورت کو اپنی زوجیت میں لاؤں تاکہ وہ بہنوں کی نگہداشت اور نگرانی بھی کر سکے اور گھر کا اندرونی سسٹم اور نظام قابو میں آئے. یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور خوب دعائیں دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جابر یہ اونٹنی تم ہمیں بھیج دو. نبی کریم علیہ السلام کو ضرورت نہیں ہے اونٹنی کی، لیکن پھر بھی آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ اونٹنی ہمارے ہاتھ فروخت کر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اور میرا مال سب کچھ آپ پر قربان. آپ فروختگی کی بات کر رہے ہیں، میں تو بیدام کا غلام ہوں آپ کا. آپ کی مرضی، آپ اس اونٹنی کا استعمال کریں. آپ نے بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہدیہ ہمیں نہیں لینا. اگر تمہیں بیچنا ہے تو معاملہ کرو، بغیر دام کے ہم نہیں لیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی تو میرے پاس کسی اور سواری کا کوئی انتظام ہے نہیں. اگر میں نے ابھی یہ اونٹنی آپ کو دے دی تو میں مدینہ منورہ تک کیسے پہنچوں گا؟ اس لیے میری ایک شرط ہے کہ میں یہ اونٹنی آپ کو فروخت کر دوں گا، جو معاملہ طے ہوگا، لیکن مدینہ منورہ تک مجھے اس میں جانے دیا جائے. آپ نے یہ شرط منظور فرمائی اور ایک اوقیہ اس اونٹنی کی قیمت پیغمبر علیہ السلام اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی باہمی رضامندی سے طے ہوئی، جو معمول کی قیمتوں سے بڑھی ہوئی. آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو جابر رضی اللہ عنہ کا معاملہ صاف کر دینا، ان کو قیمت ادا کر دینا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے جو حساب و کتاب کے معاملات ہوتے تھے ان کو دیکھا کرتے تھے. آپ کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے، خاص طور سے لین دین کے جو معاملات ہوتے تھے اس میں پیش حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رہا کرتے تھے. ذمہ داری ہوتی تھی. چنانچہ مدینہ منورہ قافلہ پہنچ گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے. وعدے کے مطابق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعینہ قیمت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا فرمائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال قیمت بھی جابر کو دے دو، اونٹنی بھی انہی کے حوالے کر. دراصل نبی کریم علیہ السلام تعاون کرنا چاہتے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ. اس کے لیے انہوں نے یہ خرید و فروخت کا طریقہ اختیار کیا، کیونکہ براہ راست تعاون کرتے تو ممکن ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عزت نفس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو اچھا نہ سمجھتے یا کوئی اور کسی طرح کی نکتہ چینی کرتا. ہر آدمی یہ اچھا محسوس نہیں کرتا ہے کہ اس کی لوگوں کے سامنے مدد کی جائے اور اس کو کمزور تصور کیا جائے. اس چیز کا خیال کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے صورتاً خرید و فروخت کا معاملہ اختیار فرمایا. حقیقتاً نہیں ہے، یہ صورتاً ہے. اور پھر وہاں پر قیمت بھی ان کو دے دی گئی اور اونٹنی بھی ان سے وصول نہ کی گئی بلکہ انہی کے حوالے کر دی، کیونکہ آپ کو احساس تھا کہ یہ نوعمر ہیں اور ان کے کاندھوں پر ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں. کئی بہنوں کا ساتھ ہے، نئی شادی ہوئی ہے،
ایک دینی تقاضے سے واپس آئے ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، اس لیے آپ نے یہ صورت اختیار فرمائی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاون فرمایا۔ اسی طرح کی شفقتیں نبی کریم علیہ السلام اپنے تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ فرمایا کرتے، سب کے احوال کو نگاہ میں رکھا کرتے تھے، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا ان کا تعاون فرماتے تھے، اور ان کی دینی اور دنیاوی فلاح و کامیابی کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے۔ یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے تقریر فرمائی، نصیحت فرمائی۔ پیغمبر علیہ السلام کی نصیحتیں اور آپ کا وعظ لمبا چوڑا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ مختصر ہوتا تھا، اور بس پوائنٹ کی باتیں آپ اجماع کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ باتیں ذہن نشین ہو جاتی تھیں۔ تو آپ نے وعظ و نصیحت فرمائی، اور 3 ہدایات اس نصیحت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی۔ ہم سب کے لیے بھی ان ہدایات و تعلیمات پر عمل دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے حصول کا باعث اور ذریعہ ہے۔ رمضان کی یہ آخری ساعات چل رہی ہیں، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، آخری لمحات چل رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی یہ ہدایات پیش نظر رہیں گی، اور اس کی روشنی میں زندگی گزرتی رہے گی، تو انشاءاللہ رمضان کے اثرات سارے سال ہم اپنے ذہن و دماغ پر اور اپنی زندگی پر محسوس کرتے ہیں۔ پہلی نصیحت آپ نے فرمائی، توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، قبل اس کے کہ موت کا مزہ چکھنا پڑے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کے سلسلے میں ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگو، توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، نہ کسی بچے کی زندگی کی ضمانت ہے، نہ نوجوان کی زندگی کی گارنٹی ہے، نہ عمر رسیدہ شخص کی زندگی کی گارنٹی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کب کس کی زندگی کی شام ہونی ہے، اور کب کسے اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ موت کا مزہ چکھنا پڑے، اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ، اور اپنے گناہوں کے سلسلے میں ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی کے طالب بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور توبہ کرنے والے کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس سے گناہ کا صدور ہوا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی پاکیزگی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا۔ رمضان کی یہ بابرکت ساعات اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے کی ساعات ہے، گناہوں کے سلسلے میں معافی کے طلبگار بننے کی ساعت ہے۔ رحمت الہیہ انسانوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور کسی فریاد رس کو باری تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، اس لیے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، اور رو رو کر اللہ سے اپنے لیے مغفرت و معافی کا فیصلہ کروا لیا۔ موت کے آثار انسانی زندگی پر ظاہر ہونے لگیں گے تو پھر توبہ کی بھی جائے گی تو وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ غرغرے سے پہلے نزع کی کیفیت سے پہلے موت کے اثرات محسوس کرنے سے پہلے انسان کی توبہ عند اللہ مقبول ہوتی ہے، اور اگر دوسرے عالم کے احوال انسان پر منکشف اور ظاہر ہونے لگے پھر وہ توبہ کرے تو ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ
نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہو، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہو اور مرنے کے بعد والی زندگی کو پیش نظر رکھ کر عمل کرے۔ تو یہ پہلی ہدایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری نصیحت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی بادروا بالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوا، نیکیوں کو انجام دینے میں ایک دوسرے سے مسابقت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ اور چاہنے کے باوجود بھی نیکیوں کو انجام نہ دے پاؤ۔ ابھی اللہ نے نماز پڑھنے کی بھی ہمت دے رکھی ہے، روزہ رکھنے کی بھی ہمت دے رکھی ہے، آنکھوں میں بینائی کی قوت اتنی ہے کہ الحمدللہ دیکھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ موقع ہے نمازوں سے اپنی زندگی کو روشن رکھنے کا، تلاوت سے اپنی زندگی کو منور رکھنے کا۔ خدا نخواستہ ہمت جواب دینے لگی، جسم کے اعضاء مزمحل اور کمزور ہو گئے تو چاہنے کے باوجود بھی یہ عبادات اس خوبی کے ساتھ ہم انجام نہیں دے سکتے۔ اس لیے جتنا موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ یہی فرما رہے ہیں قبل اس کے کہ مشغولیت آ جائے، رکاوٹ پیدا ہو جائے، اعمال کو انجام دینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ ایک خاص چیز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے مسابقت فی الخیرات کے سلسلے میں، خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی فکر اچھی نہیں ہے، دینی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ یہ محمود ہے، مستحسن ہے اور پسندیدہ۔ اور اس کی مشق کرایا کرتے تھے پیغمبر علیہ السلام، ترغیب دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں تفصیل موجود ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ فجر کے بعد کچھ دیر بیٹھ جایا کرتے تھے، صحابہ اپنے مسائل ذکر فرمایا کرتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو اس کا تذکرہ فرماتے، آپ تعبیر سنایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ تشریف فرما ہوئے اور پھر آپ نے ایک سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے، فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، بتاؤ بھئی آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ رمضان تو چل نہیں رہے تھے، جو فرض روزے رکھے جا رہے تھے، عام دن تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ تم میں سے کون روزے سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبقت لی اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آج روزے کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے ان کو دعائیں دی۔ اب یہ جو سوال کیا پیغمبر علیہ السلام نے، اس سے آپ نے صحابہ کو ترغیب دی نفلی روزے رکھنے کی، کہ روزے صرف فرض ہی نہیں ہے کہ جن کو رکھا جائے، بلکہ سال بھر ایمان والے کی زندگی میں روزوں کا سرکل جاری رہنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی مہینے میں 3 دن عربی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 ان تاریخوں کا عام طور پر روزہ رکھا کرتے ہیں، اور احادیث طیبہ میں آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے روزے 30 دن کے روزوں کے برابر۔ تو اگر ہر ایمان والا ہر مہینے 3 دن روزہ رکھے گا تو اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ 3 30 کے برابر ہوگا۔ تو ایک ترغیب تو آپ نے یہ دی کہ نفلی روزوں کا اور نفلی اعمال کا اہتمام ہونا چاہیے۔
ترغیب پیغمبر علیہ السلام نے اس سوال کے ذریعے یہ دی کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس سوال کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب آیا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کل 10 صحابہ روزے سے ہوں گے، 20 صحابہ روزے سے ہوں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ تربیت فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے اگلا سوال کیا اور پوچھا من عاد منکم المریض یوما، بتاؤ بھائی آج تم میں سے کس نے بیمار کی مزاج پرسی کی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن شروع ہی ہوا ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، بیماروں کی مزاج پرسی کا نمبر ہی کہاں آیا؟ شام میں آپ سوال کرتے تو ہم بتاتے کہ کسی کی مزاج پرسی ہوئی نہیں تھی۔ صبح صبح کو کون کس کے گھر جا رہا ہے، سیدھے گھر مسجد آ گئے گھر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ نے مجھے آج بیمار کی مزاج پرسی کی توفیق بھی بخشی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے، پوچھنے لگے بھائی تم کس کی مزاج پرسی کرا ہے؟ تو بتایا کہ میں گھر سے چلا تو پتہ چلا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، میں پہلے ان کی مزاج پرسی کے لیے گیا پھر مسجد حاضر ہوا۔ اللہ نے یہ سعادت مجھے عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور دعائیں دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس سوال کے ذریعے بھی پیغمبر علیہ السلام کا منشا ترغیب ہے اور خیر کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ دلوں میں پیدا کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب ہر صحابی کے دل میں یہ طلب پیدا ہوگی کہ مجھے کیسے موقع ملے کہ میں کسی بیمار کی مزاج پرسی کروں تاکہ خیر کے اس عمل میں میری بھی حصہ داری اور شراکت ہو۔ پھر تیسرا سوال آپ نے فرمایا من اصبح منکم الجائع والمسکین یوما، تم میں سے کس نے آج کسی کو کھانا کھلایا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ اس سوال کے جواب میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سبقت کی۔ دوسرے حضرات تو یہ سوچنے میں رہ گئے کہ صبح صبح کس بھوکے کو کھانا کھلائے گا، فجر کی نماز کا وقت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نے یہ سعادت مجھے عطا فرمائی اور اس کی صورت یہ پیش آئی کہ میں گھر سے نکلا مسجد کے لیے تو راستے میں مجھے ایک سائل ملا، میرے پاس اسے دینے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ گھر سے روٹی لا کر ان کو دے دو، چنانچہ بیٹے نے لا کر ان کو روٹی دے دی اور میں نے ایک ضرورت مند کا پیٹ بھرنے کا کام کیا اور پھر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کے جوابات سن کر بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تمہیں جنت کی بشارت ہو، تم جنت کی خوشخبری قبول کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کا یہ بشارت آمیز جملہ سن کر حسرت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عمر سے تو جنت بہت دور ہے، یعنی ان کو اس کا احساس ہے کہ ہر معاملے میں خیر کے معاملات میں ابو بکر ہی مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، میں کیوں ان سے آگے نہیں نکل پاتا۔ وہ کسی طرح کا طنز نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس پر حسرت کر رہے ہیں کہ مجھے خیر کے یہ کام کرنے کے مواقع کیوں میسر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر نیکی کے کاموں میں اپنے بھائی سے آگے نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن سبقت ابو بکر ہی لے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ترغیب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس بات کی کہ خیر کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے۔
ہمارا بھائی پنج وقتہ نمازیں باجماعت مساجد میں ادا کرتا ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بھی اسی طرح کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والے اور بھی اپنے بھائیوں کو دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہوئے دیکھیں، تو کوشش کریں کہ ہماری بھی حصہ داری ہو اور اس حصہ داری میں ہم اپنے بھائی سے آگے نکلیں۔ یہی ہدایت آپ نے اس جملے میں فرمائی، بادروا بالاعمال الصالحة قبل ان تشرع، اور آخری ہدایت پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی، وصلوا الذی بینکم وبین ربکم بکثرة ذکرکم له وکثرة الصدقة فی السر والعلانیہ ترزقوا وتنصروا وتجبروا۔ فرمایا کہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ جوڑو، باری تعالیٰ کے مقرب بننے کی فکر اور کوشش کرو، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ بکثرت ذکرکم لہ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ انسان کو جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ اپنے محبوب کا ذکر نہ کرے۔ کہیں نہ کہیں سے وہ اپنے محبوب کا تذکرہ لے ہی آتا ہے، کیونکہ اس کے دل کو قرار نہیں ملتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب کے ذکر خیر سے اپنی زبان کو معطر اور منور نہ کرے۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کا ذکر انسان کی زبان پر رہے گا، اور ذکر اللہ کا زبان پر جاری نہ ہونا یہ علامت و نشانی ہوگی اس بات کی کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ بنیاد تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی معرفت کا نور اپنے دل میں اتار لے اور اس کے ذکر سے اپنی زبان کو سرشار کرنے والا بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو، مضبوط و مستحکم کرو، بکثرت ذکرکم لہ، پروردگار عالم کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوب ذکر کرو، اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ دنیا تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگے کہ یہ تو محبت الہ میں اور خدا کی محبت میں غرق ہے اور ڈوبا ہوا ہے، اسے تو ہر وقت اللہ کی یاد سے لاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر و شکر کا عادی بنے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ کی توفیق سے اس کی یاد میں گزرا ہے، خاص طور سے ہمارے وہ بزرگ و احباب جو دور و نزدیک سے اس خانقاہ میں تشریف لائے اور شیخ کی جانب سے تلقین کردہ اوراد و وظائف کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے رہے، عشر اخیرہ میں معتکف ہیں، ان کی زندگی ذکر سے عبادت بن کر گزری ہے۔ اب یہ اثرات ہماری زندگی میں سال بھر ہی نہیں، زندگی بھر مرتب اور نمایاں رہنے چاہیے۔ جس طرح معمولات کی پابندی کی توفیق اس ماہ مبارک میں میسر ہوئی ہے، اسی طرح عید کا چاند دیکھنے کے بعد بھی معمولات کی ادائیگی کا اہتمام برقرار رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے انواع و برکات کا ہم مشاہدہ کریں۔ ذکر سے دوری قطعاً نہ بنانی چاہیے۔ اللہ کی یاد میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی سعادتیں اور کامیابی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ، جس طرح انسانی جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے زندگی بچانے کے لیے، اگر جسم کو کھانا پینا نہ دیا جائے تو یہ جسم لاغر و نحیف اور کمزور ہو جائے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ اپنی موت مر جائے گا، اس لیے کہ جسم زندہ نہیں رہ سکتا بغیر کھائے پیے۔ اسی طرح روح کے لیے اللہ نے ذکر کو غذا بنایا۔ روح کا پیٹ روٹی سے نہیں بھرے گا،
روح کا پیٹ چاول سے نہیں بھرے گا، روح کی پیاس پانی سے اور شربت سے نہیں بجھے گی، روح کی بھوک و پیاس اگر مٹے گی تو وہ اللہ کی یاد سے مٹے گی۔ ہم کھاتے پیتے رہیں، چلتے پھرتے رہیں، دیکھتے بانتے رہیں اور اللہ کو یاد نہ کریں تو کہنے کو تو ہم زندہ ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری زندگی کہے جانے کے لائق نہیں۔ زندگی تو وہ ہے کہ جب روح کے اندر پاکیزگی ہو، تازگی ہو، بالیدگی ہو، اور روح میں تازگی اور زندگی اللہ کے ذکر ہی سے برقرار رہ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے جتنی فکر ہم کھانے پینے کی کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کی یاد کی کرنی چاہیے، ذکر کی کرنی چاہیے۔ اور یہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا چاہیے کہ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ۔ جس دن ذکر نہیں ہوا اس دن گویا کہ ہم فاقے سے ہیں، اور 2-4 دن اگر فاقہ ہو جائے گا تو ہاتھ پیر جواب دینے لگیں گے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگے گا۔ تو اپنی روح کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے، اور روح کو زندگی ملے گی اللہ کے ذکر سے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے رابطہ مضبوط کرو اس کا ذکر کر کے، اور کیسے مضبوط کرو؟ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ سے رابطہ مضبوط و مستحکم کرو، پوشیدہ طریقے سے اور اعلانیہ طور پر راہ خدا میں خرچ کرو، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، ضرورت مندوں کے تعاون اور مدد کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا یہ راستہ بھی بہت مختصر راستہ ہے۔ انسان جب دکھی انسانیت کے دکھ اور درد میں شریک ہوتا ہے اور ضرورت مندوں کا معین و مددگار بن کر زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، کیونکہ الخلق عیان اللہ، حدیث میں فرمایا گیا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الخلق الی اللہ انفعهم لعیانہ، اللہ کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب وہ مخلوق ہے جو اللہ کے کنبے کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی۔ تو اگر ہمارے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ پوشیدگی کے ساتھ اور اعلانیہ طور پر خوب صدقہ خیرات کیا کرو، اللہ سے رشتہ جڑے گا، مضبوط و مستحکم ہوگا۔ اخیر میں آپ نے فرمایا ترزقوا وتنصروا وتجبروا، اگر یہ 3 کام کرو گے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ نمبر 1، موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کرنا۔ نمبر 2، مشغولیت کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کی انجام دہی میں مسابقے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا۔ نمبر 3، اللہ سے رشتہ مضبوطی کے ساتھ جوڑنا۔ فرمایا کہ اگر یہ 3 کام کرو گے ترزقوا، تو تمہاری روزی میں فراوانی، وسعت، فراخی اور برکت اللہ کی جانب سے پیدا کی جائے، پھر تمہیں عافیت کی زندگی میں حصہ ہوگی۔ نمبر 2، تنصروا، اگر یہ 3 کام کرو گے تو اللہ کی نصرت و مدد تمہارے شامل حال ہے، کوئی کام پھر تمہارا رکے گا نہیں، سارے کام بنتے چلے جائیں گے، بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، کیونکہ اللہ کی نصرت جس کو حاصل ہو جائے تو اس کی تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اور تیسرا انعام آپ نے ذکر فرمایا وتجبروا، یہ 3 کام کرو گے تو تمہارے ہر طرح کے نقصانات کی تلافی کی شکلیں اور صورتیں اللہ کی جانب سے پیدا فرمائیں گی، اور کسی طرح کا کوئی خسارہ اور گھاٹا تمہاری زندگی کے اندر نہیں ہوگا۔ اب بتائیے کون شخص ایسا ہے جو فراخی کی روزی نہ چاہتا ہو، اللہ کی نصرت نہ چاہتا ہو، نقصانات کی تلافی نہ چاہتا ہو؟ ہم سب اسی کے خواہش مند ہیں، لیکن ہماری اس خواہش کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب ہم سچی توبہ کرنے والے ہوں گے اور اعمال خیر میں مسابقت اختیار کرنے والے ہوں گے اور اللہ سے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ جوڑنے والے ہوں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو پھر سننے کو قبول فرمائے اور رمضان کے ان برکات سے بار بار مستفید ہونے کے مواقع اللہ ہمیں میسر فرمائے، اور جو تربیت اس ماہ مبارک میں باری تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمائی ہے اس کے اثرات کو اپنی زندگی پر نمایاں مرتب ظاہر اور برقرار رکھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.